بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، آپ اب تک اس شو کے جو ریگولر ویورز ہیں وہ جان چکے ہوں گے کہ ہم اپنے اس شو میں کمپیئر کرتے ہیں معلومات کو، وہ معلومات جو حاصل ہوئی ہمیں اپنے مذاہب سے، اور وہ معلومات جو انسان نے اپنی برس ہا برس کی جستجو سے اور تحقیق سے حاصل کی. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں علم العادات یعنی نیومرولوجی پہ ڈسکشن کا آغاز کیا، اور اس سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ علم کس طرح سے مینیفیسٹ ہوتا ہے تھرو نمبرز، اور کس طرح سے یہ انسان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ لمٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ جس کے بعد ہر مفید چیز انسان کے لیے ضرر رساں بھی ثابت ہو سکتی ہے. گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسکالرز تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں. علی محمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، ماہر علوم مخفیہ ہیں، آکلٹ سائنسز کے ماہر ہیں. آپ کے پیپرز ہیں اسٹرالوجی پہ، نیومرولوجی پہ اور مختلف آکلٹ سائنسز کے موضوعات پہ جو انٹرنیشنلی پبلش ہوتے رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز کرسچن اسکالر جناب ریورنڈ کرسٹوفر ہاک صاحب. سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے آپ وابستہ ہیں، درس و تدریس میں مصروف رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ سعید الظفر صدیقی صاحب، کیمسٹری میں ماسٹرز ہیں، 4 کتابوں کے مصنف ہیں، شاعر ہیں. آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت پر حال ہی میں پنجاب یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے مقالہ بھی تحریر کیا ہے. اینڈ اٹس این آنر ٹو ہیو یو ود اس سر. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ یاسر سعید صدیقی صاحب، گریجویٹ آف سائنسز ہیں، ماسٹرز ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن میں، بزنس مین ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں، ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں. تھینک یو آل آف یو فار جوائننگ اس. علی محمد خان صاحب، ایک تھیوری ہے سائنٹیفک، اور وہ اکلٹ سائنسز میں بھی اس کا ایک باقاعدہ رول ہے کہ کائنات میں جو اشیاء اپنا وجود رکھتی ہیں، اس وجود کا تعلق ان اشیاء میں موجود جو ذرات ہیں، یا جس کو سائنٹیفک ٹرمز میں ہم کہیں گے سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں، ان سب ایٹامک پارٹیکلز میں جو ارتعاش ہے، جو وائبریشن ہے، اس سے تعلق بنتا ہے. اچھا، میں اس ڈیٹیل میں جاننا چاہوں گا کہ یہ وائبریشنز سائنٹیفکلی کیا ہیں، لیکن پہلے آپ اپنے علوم کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. دیکھیں کامران صاحب، اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ بات کہ وائبریشنز جو ہیں مختلف نمبرز سے بھی ریلیٹڈ ہیں. ایکچولی یہ ہے کہ جو نمبرز ہیں ان کو مختلف قسم کے پلانٹ سے اسائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. مختلف قسم کے کلر سے اسائن کیا گیا نمبرز کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ایک نمبر 1 جو ہے وہ وحدانیت، ٹھیک ہے، جو مطلب اکائی ہے وحدانیت کی، اور اسے سن سے ریلیٹ کیا جاتا ہے ایسٹرالوجی میں، ٹھیک ہے، نیومرولوجی میں بھی، اور اس کو جو اورنجش ٹائپ کلر دیا گیا ہے. اچھا، تو اس کی وائبریشن جس انسان کے ساتھ ہوگی تو وہ انسان مطلب ایک تو سیلف میڈ ہوگا، انڈیویجول ہوگا، ٹھیک ہے، ایگوئسٹک ہوگا. وہ تمام خصوصیات جو سورج سے ریلیٹ کرتی ہیں، اچھا، روشنی، توانائی، ایگریشن، وہ تمام کی جو وائبریشن ہے وہ اس نمبر کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی ارتعاش کا جو رول ہے اس سے یہ علوم ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ایگری کرتے ہیں. یہاں پر 2 لفظ آ رہے ہیں، فریکوینسی اور وائبریشن. گو کہ ان دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے، لیکن جو ہماری نیومرولوجی میں جو نمبرز الاٹ کیے گئے ہیں یا موجود ہیں اس کی صفت کے لیے، ان کا تعلق وائبریشن سے ہے. ٹھیک. اچھا، اور یہ وائبریشن ظاہر ہے کہ انرجی سے متعلق ہیں. میں صرف ایک چیز اس پہ ناظرین کے لیے، جی کہ آپ تو اسکالر ہیں، جب ہم وائبریشن کی بات کرتے ہیں ناظرین، تو ایک ذرے کا ارتعاش ہے اپنی جگہ پر، اس کا ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے، اس کی حرکت ہے، اس کا تھرکنا ہے، اس کا رقص ہے، اگر آپ اس کو شاعری کی زبان میں کہیں تو. یہ جو تھرکنا ہے کسی ذرے کا، اس سے جو اس کے اطراف میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، ان کو ہم فریکوینسیز کہہ رہے ہیں، اور ان لہروں کی ایک مخصوص تعداد ہے جو 1 سیکنڈ میں پیدا ہو رہی ہے، اور اس تعداد کو ہم نمبر سے ریلیٹ کر رہے ہیں. سر آگے فرمائیے. تو وہ یہاں پر یہ جو نمبرز ہیں، ان کا ڈائریکٹ اگر آپ تعلق دیکھیں گے تو وہ وائبریشنز کے ساتھ ہے. اور اس کائنات میں کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی وجود جب عالم امر سے عالم خلق میں آتا ہے
تو وہ اپنی وائبریشنز کے ساتھ آتا ہے. جیسا آپ نے پہلے کہا کہ اس کا ہر ذرہ اپنی ایک وائبریشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے. ارتعاش جسے آپ کہہ لیں, اپنے ایکسس کے ارد گرد اس کا مومنٹ جو ہے وہ, مطلب حرکت, اسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں کہیں گے, بلکہ اپنی جگہ موجود ہے وہ, اور اپنے ارتعاش اپنی جگہ رہتے ہوئے تھرک رہا ہے, اپنی جگہ رہتے ہوئے. تو میں صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے نیومرولوجی میں جو نمبرز ہیں ان کی اس ارتعاش سے ان کا گہرا تعلق ہے. اچھا یہ تعلق وہ جو بڑا ارتعاش پیدا ہوا جی وہ کسی انرجی سورس سے ارتعاش اس کے اندر پیدا ہوا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک, بالکل جس کی طرف اشارہ ہمارے بھائی نے کیا کہ وہ کن کی طرف سے وہ ایک انرجی ایشو ہوتی ہے, اور وہ انرجی ایک ارتعاش کا سبب بنتی ہے, اور وہ ارتعاش جو ہے خلق کی یعنی آپ کی بات سے تو ایک اہم ترین سوال بھی اٹھتا ہے, وہ یہ کہ اس ارتعاش کو پیدا کرنے والی ہستی کون ہے, کیونکہ سائنس یہاں آ کے چپ ہو جاتی ہے. سائنس ہمیں یہ جواب نہیں دے سکتی کہ یہ تو بتا سکتی ہے کہ ارتعاش پیدا ہو رہا ہے, اس ارتعاش کے نتیجے میں جو لہریں ہیں ان میں مد و جزر جس کو ہم فریکوینسی کہہ رہے ہیں وہ بھی, لیکن سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ یہ ارتعاش کیسے پیدا ہو رہا ہے, کس نے حکم دیا ہے اس ارتعاش کو, کہاں سے, وہ خالق کائنات کے علاوہ, وہ خالق کائنات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ناظرین اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم نیومرولوجی کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاسر سعید صدیقی صاحب, جی کامنٹ آپ کا اس جی کامران بھائی, جب ہم بات کرتے ہیں کہ علم العادات کی ہماری شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے, تو علم العادات کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ جو فیصہ غورت صاحب ہیں جن کا اس پر بڑا کام ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عادات کی ہم اس کائنات کے اوپر حکمرانی ہے. اور کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو خالی اس کے نام کے حوالے سے ہی ہم اس کے عادات نہیں نکالتے, بلکہ 3-4 طریقے ہوتے ہیں جن کو ہم پھر استعمال کرتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ ہم اس کے نام کے ہم عدد نکال کر پھر اس کا ایک نمبر آ جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کس تاریخ میں پیدا ہوا, تو وہ تاریخ یعنی ایک شخص 2 اگست 1975 کو پیدا ہوا تو اس سن کو بھی جمع کر کے پھر ایک عدد نکال آتا ہے. پھر تیسرا طریقہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس دوران پیدا ہوا, یعنی وہ اس وقت کیا اسٹار کی پوزیشن تھی, دن کا وقت تھا, عموماً رات تھی یا دن تھا, اور اس پر پڑنے والے شخصیت کے اثرات جو ہیں وہ پھر ان سب کا مل کر ایک کنکلوژن نکل آتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے, وہ اب ظاہر 25 اگست کو پیدا ہوا تو اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن جس طرح سے بات ہو رہی ہے یہاں وائبریشن کی, ہر ساؤنڈ کے اندر ایک اپنی وائبریشن ہوتی ہے, اس کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے, تو لیکن ہم نام کو تبدیل کر سکتے ہیں. جس طرح سے میں اب ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جو کہ پانی کے حوالے سے تھا, اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا, ہم نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے وہ لیتے ہیں تو اس سے نکلنے والی وائبریشن کے اثرات سے پھر وہ پانی اپنی ایک شکل اس کے اندر جو ہے تبدیل کر رہا تھا. جی تو میں اپنے ایک حوالے سے ذکر کروں کہ اب جیسے فرض کریں کسی شخص کا نام عمران ہے, اب کیلکولیشن کرنے کے بعد ایک عدد سامنے آتا ہے تو ہم اس کی ظاہر ڈیٹ آف برتھ تو تبدیل نہیں کر سکتے اس حوالے سے, لیکن جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا نام تبدیل کر لو. ظاہر ہے کہ جب ایک شخص کا نام ہم تبدیل کر لیتے ہیں تو اس سے نکلنے والی فریکوینسی کے اثرات اس کے اوپر تبدیل ہو جاتے ہیں, پڑتے ہیں. جی بالکل, تو پھر اس کی شخصیت جو ہے بڑا اہم نقطہ ہے. اس فن کے ماہر کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ جو اسپیسیفک پوائنٹ ہے اور وائبریشن سے انہوں نے جس طرح اس کو ریلیٹ کیا, اور آپ ظاہر ہے ہمیں پچھلے 2 پروگرام سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسٹرولوجی کا گہرا تعلق ہے اس علم سے. اس پوری بات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب, اس میں جو مین جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جیسے کہ انہوں نے محترم انہوں نے بات کی کہ اگر کوئی نمبر تاریخ پیدائش کا جو عدد ہے وہ کسی کو اسائنڈ ہوتا ہے, مطلب کوئی اگر 27 اگست کو یا 2 اگست کو پیدا ہوتا ہے تو فکسڈ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کس وقت پیدا ہو رہا ہے, 2 اگست کو تو ہزاروں لوگ پیدا ہو رہے ہیں, کس وقت, کس گھنٹے, کس منٹ, کس سیکنڈ میں پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت اس گھنٹے میں زمین کس برج میں ہے, یعنی کہ اس کا تالے پیدائش کیا ہے, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ اس کا شمسی برج ہوگا, کوئی نہ کوئی اس کا قمری برج ہوگا, تو جو اس کا تالے پیدائش ہے وہ اور اس کے تاریخ پیدائش کے جو عدد بنتے ہیں وہ اور اس کے نام کے جو عدد بنتے ہیں وہ تمام اگر آپس میں میچ کرتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مین جو انسان کی جو بنیاد تھی وہ آوازوں سے ہوئی. ابتدا میں جب انسان ہم اس بات کو, اس کا مطلب جو وائبریشن کا سائنٹیفک کانسیپٹ ہے وہ پھر اصل وہ بیس ہوئی نیومرولوجی کی. بالکل
کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ بالکل یہی کہہ سکتے ہیں ہم. کیونکہ ظاہر ہم اس کی مزید سائنس میں نہیں جا سکتے, دیٹ ول بی ٹو سائنٹیفک. لیکن ایک بات جو اہم آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے جی. وہ یہ کہ اصل میں پھر الف نہیں ہے, اصل میں الف یا ایک ہی آواز ہے, بالکل یہ نتیجہ اسی کے اثرات ہیں. اور پھر اس سے میں اس بات کو ریلیٹ کروں گا جو یاسر کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کا نام عمران ہے, اس کو آپ اگر صوتی تاثرات میں لائیں اور اگر یہ صوتی تاثرات اس کی زندگی پر منفی اثر ڈال رہے ہیں تو شاید اس نام کی تبدیلی سے بالکل وہ اثر, کیونکہ وہ وائبریشنز مطابقت نہیں رکھتی اس کی, شاید ڈیٹ آف برتھ سے, یا جو آپ مختلف مجھ سے بہتر بتائیں گے, یہ اسی طرح ہے یہ بات. ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم نیومرولوجی علم العادات کے حوالے سے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سعید ظفر صدیقی صاحب, یور کمنٹ. ابھی بات کر رہے تھے ہمارے بھائی ڈیٹ آف برتھ کے اوپر. تو ایک سسٹم ہمارے چائنیز میں, جاپان میں اور ان ممالک کے اندر دوسرا ہے جسے غالباً سرکل آف ڈیتھ کہتے ہیں. اور اس سرکل آف ڈیتھ میں ہمارے ہاں جو تاریخ پیدائش مانی جاتی ہے وہ ان کے ہاں نہیں مانی جاتی. اس کو وہ تاریخ, وہ ڈیٹ آف برتھ نہیں مانتے, بلکہ جس دن وہ قرار پاتا ہے شکم مادر میں, اچھا, اس دن اس ڈیٹ کو وہ اس کی تاریخ. اچھا, یعنی ناظرین کے لیے ہم تو نارملی ڈیٹ آف برتھ اس کو مان رہے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں وجود میں اختیار کرتا ہے. میرے خیال سے چائنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت وہ شکم مادر میں جی قرار پاتا ہے اس وقت سے وہ ڈیٹ آف برتھ نکالتے ہیں. میرے خیال سے ہمارے بھائی زیادہ اس کی تفصیل بتا سکیں گے, لیکن مجھے اتنا اشارہ پتا ہے. اور اس کے اوپر پورا چائنیز سسٹم ہے, پھر جاپان میں اس کو وہ کیا جاتا ہے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. چائنا, جاپان, کوریا, یہ جتنے ریلیٹڈ کنٹری ہیں وہ اس کو ایسے لیتے ہیں. اگر آپ کبھی کسی کورین سے, چائنیز سے آپ کی ملاقات ہو تو اگر آپ کو کہیں گے نا جی میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, تو فوراً پوچھیں گے امریکن یا چائنیز. ٹھیک. اور ان کے مطابق اس کا بہت افیکٹ پڑتا ہے. اگر فرض کریں کہ بچہ جو ہے وہ 7 months میں ڈلیور ہو جاتا ہے تو ہم اس کی وہ ڈیٹ آف برتھ کہیں گے, اور اگر وہ بچہ نارمل حالت میں 9 مہینے کے بعد آتا ہے تو اس سے تو بہت ڈیٹ پہ فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی وہ کنسیو کرنے کے پوائنٹ پہ ڈیٹ لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, جیسے کہ اس کی یہ جو ڈیٹ ہے یہ ایکچولی اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے جب وہ کنسیو ہوا تھا بیبی. اس سے کوئی فرق, یا ظاہر ہے اس سے بہت فرق پڑے گا. کامران صاحب, یہ بہت اچھی بات سعید ظفر صدیقی صاحب نے فرمائی. یہ ایکچولی ایسٹرولوجی کی ایک ٹائپ ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں پری نیٹل ایپوک. اچھا, یہ جب کنسیو ہوتا ہے, مطلب شکم مادر میں نطفہ جو ہے, تو وہ اس وقت کا جو ذائچہ بنایا جاتا ہے وہ تقریباً وہی بنتا ہے جب بچہ پیدائش پاتا ہے. مطلب سیاروں کی پوزیشن 7 مہینے میں وہی آ جاتی ہے. تو اس سے ہم ویسے تو آپ کو پتا, اب تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تمام چیزیں آ گئی ہیں. آپ 3-4 مہینے میں جو باڈی بن جاتی ہے بچے کی تو آپ اس کی جنس معلوم کر سکتے ہیں. لیکن یہ پری نیٹل ایپوک کا جو ٹیکنیک ہے, اس سے ہم شکم مادر میں جب بچے کے کنسیو ہونے کے بعد ہی ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا چائلڈ. اس کی باقاعدہ اس کی ٹیکنیک ہے, کافی لیندی کیلکولیشنز ہوتی ہیں اس میں, جو کہ آج کل ہمارے جو علم نجوم کے ماہرین ہیں وہ اس کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے. لیکن کسی زمانے میں جو مطلب شہنشاہ ایمپرر ہوتے تھے یا مختلف لوگ ہوتے تھے, وہ مختلف نجومیوں سے رابطہ کر کے پتہ کر لیتے تھے کہ یہ مطلب ان سے کنسیو کرنے کا ٹائم لیا جاتا تھا. چلیے, یعنی دوسرے لفظوں میں الٹرا ساؤنڈ ہر زمانے میں رہا ہے, بالکل مختلف اشکال میں. سر, ہمارے کرسٹوفر صاحب نے بات کو تھوڑا سا قسمت کی جانب لے کر چلے گئے. اچھا, ٹاپک ایسا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جب بھی اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ فلسفی میں ضرور چلے جاتے ہیں. میرا جی چاہ رہا ہے کہ 2 منٹ آپ سے اس قسمت پر بات کر لوں, تاکہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ذہن جو ہیں وہ مقدر کے معاملے میں بہت کنفیوز ہیں. مقدر کو سمجھنے کے لیے میں چھوٹی سی 2-3 مثالوں سے, کہ مقدر کا مطلب یہ کہ پری ریکارڈڈ, ریکارڈ کا مطلب. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دے دوں کہ آپ کسی شخص سے ایک پیپل کے بیج کو لے جا کر کسی صاحب علم کے پاس لے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس بیج کے اندر کوئی ریکارڈ موجود ہے. وہ بتائے گا کہ اس بیج کے اندر اس سے پیدا ہونے والے درخت کی تمام تفصیلات موجود ہیں, کہ 1 سال میں اس کا تنا کتنا ہوگا, کتنے پتے ہوں گے, کتنے کیمیکل ہوں گے, کتنی نسیں ہوں گی, اور اس کے ساتھ اس کے اندر تمام پرابیبلٹیز اور تمام پاسبلٹیز بھی درج ہوں گی کہ اگر اس کی یہ شاخ کٹ جاتی ہے تو نئی شاخ کی جسامت کیا ہوگی, کتنے پتے ہوں گے. اچھی بات, اس بیج میں ہے سب کچھ. یہ سارا ابھی تو درخت کا وجود ہی نہیں, اس بیج کے اندر موجود ہے کہ اگر شاخ کٹتی ہے تو کیا ہوگا اور نہیں کٹتی تو کیا ہوگا. تمام پاسبلٹیز اور تمام پرابیبلٹیز کے ساتھ وہ ریکارڈ موجود ہے.
اب یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس درخت کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا میں جسارت کروں یہ کہنے کی کہ اس کا مطلب اس آنے والے درخت کی لوح محفوظ اس کے بیج میں بیج کے اندر موجود ہے, اس اور حد تک ریکارڈ کہہ ہے سکتے موجود, ہیں. اور تمام پاسبلٹیز, یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوگا تو یہ کچھ ہوگا, اگر ایسا ہوگا تو یہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہونے والا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس چوائسز موجود ہیں کہ چاہیں تو یہ راستہ اختیار کریں تو چاہیں تو یہ راستہ اختیار کریں. لیکن وہ ہمیں اتنا جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ چوائسز ہونے کے باوجود یہ کس راستے پر جائے گا. اس کی میں ایک مثال چھوٹی سی دے دوں. ایک کلاس روم ہے, اس میں 3 بچے ہیں, کلاس ٹیچر شروع سے پڑھاتی آ رہی ہے, امتحان قریب ہے, سب تیاری کر رہے ہیں. وہ کہے گی کہ صاحب دیکھیں کہ ہمارے کامران صاحب جو ہے نا, یہ تو A گریڈ میں پاس ہوں گے, اور یاسر جو ہے یہ B گریڈ میں, اور سعید کے تو پاس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ ہم تینوں کو جانتی ہے اچھی طرح. اب امتحانات کی تینوں نے تیاری کی, خوب تیاری کی, اور اس کے بعد جب رزلٹ آتا ہے تو کامران صاحب A گریڈ میں ہے, یہ B گریڈ میں, اور سعید فیل ہے. حالانکہ ان کو اس نے روکا نہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ کے علم میں یہی بات ہے کہ ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہونے کے باوجود ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے یہ وہ جانتا ہے. اچھا, بڑی خوبصورت بات ہے کیونکہ صوفیہ کرام اس کو تقدیر مطلق اور تقدیر معلق کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں. تقدیر مطلق وہ معاملات کے جو حتمی طور پر ڈیسائیڈڈ ہیں, اور تقدیر معلق وہ چیزیں کہ جو میں اپنے عمل سے تبدیل کر سکتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ورنہ تو عمل کی حیثیت ہی ختم ہو جائے. علامہ اقبال نے کہا نا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات, ان کے لیے صرف ایک راستہ ہے, ان کے پاس چوائس نہیں ہے. ہمارے پاس چوائسز موجود ہیں. کسی بزرگ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ انسان کتنا آزاد ہے عمل میں, تو انہوں نے کہا اچھا کھڑے ہو جاؤ, ایک ٹانگ اٹھاؤ, ایک پیر اٹھا لیا, انہوں نے کہا دوسرا اٹھاؤ, وہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ریلیٹڈ ہے یہ واقعہ. سر کلوزنگ ریمارکس. وہ 3 نظریات ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, وحدت الوجود, وحدت الشعور اور وحدت المعبود, لاسٹ ون جو اس وقت وہ چل رہا ہے فلسفہ. بہرحال میں اس پر آؤں گا کہ ایک کی جو صفت ہے اس میں ایک صفت ابھی بیان نہیں ہوئی, وہ میں بتا دوں. ریزننگ کا جو اس کے اندر وہ ہے ایک ایفیکٹ ہے, ایک خاصیت ہے, جو 1 نمبر جن کا ہوتا ہے ان کے اندر وہ ریزننگ کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. اچھا, پھر دوسری بات جو آپ نے 1 کے عدد سے نقطے کے اوپر آپ آ گئے تھے, وہ بات آپ کی مجھے بہت اچھی لگی کہ اس 1 کو جب آپ نے نقطے پر لے گئے تو نقطے کا کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتا. اگر وہ کسی ایک ڈائمنشن میں بڑھے تب وہ لائن کریٹ کرتا ہے, ادروائز نقطہ جو ہے انفائنائٹ ڈائمنشن کو کور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک, تو اگر ایک نقطے کو آپ 1 کے عدد سے وہ کر دیں تو پھر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر 1 کی عدد کو آپ باری تعالیٰ کی ذات سے وہ کرتے ہیں کہ جو انفائنائٹ ڈائمنشنز کے اوپر, یعنی جیومیٹریکلی آپ کر تو نہیں سکتے, لیکن یہ کانسیپچولی ہم جیومیٹری کے ذریعے باری تعالیٰ کی ذات کو اگر ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں, انفائنائٹ ڈائمنشنز کے اوپر وہ قدرت رکھتی ہے جس کے لیے ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب تک کوئی ذات انفائنائٹ ڈائمنشنز کے اوپر قدرت نہ رکھتی ہوگی, اس لیے کہ اگر ہم 1 ڈائمنشنل باڈی ہیں تو ہم صرف 1 ڈائمنشن میں حرکت کریں گے, دوسرے ڈائمنشن میں نہیں جا سکتے. 3 ڈائمنشنل ہے, ہم 4th ڈائمنشن میں نہیں جا سکتے, ہماری مجبوری بھی ہے. لیکن جو انفائنائٹ ڈائمنشنز کے اوپر قدرت رکھتا ہوگا تو اس کے لیے ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اسی کو اگر میں ایک حضرت بایزید بستامی کے ایک ریفرنس سے کوٹ کروں تو ناظرین, ایک نقطہ ہی دراصل پورے کھیل کی ابتدا ہے, کیونکہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جب وہ محنت کے اوپر پہنچا تو لفظ محنت بنا, اور جب سرنگوں ہو کے نیچے آ گیا تو وہی محنت محبت میں کنورٹ ہو گیا. اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جو جب خدا کے اوپر تھا تو لفظ خدا تھا, اور جب اس نقطے نے اپنی جگہ بدلی تو پھر وہ لفظ خدا سے جدا ہو گیا. ڈسکشن ہماری نیومرولوجی کے موضوع پر ہے, لیکن علوم مخفیہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر ہم ان کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیونکہ یہ علوم, اور خاص طور پہ نیومرولوجی اور ایسٹرولوجی کا علم, کیونکہ یہ ڈیوائن پرویڈنس کے تحت حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا اور وہاں سے آگے بڑھا, تو ہم ایک نقطے پر جا کر ان علوم کو جدا نہیں کر سکتے ان کے ماورائی پہلوؤں سے, ان کے روحانی پہلوؤں سے. اور جب آپ کسی روحانیت کی بات کرتے ہیں تو ہر مذہب میں اس روحانیت کا نقطہ عروج ذات باری تعالیٰ ہے. ڈسکشن کو اگلے پروگرام میں نمبرز کے حوالے سے آگے بڑھائیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.